حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کا کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی یعنی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ تشریح: عشیر سے مراد خاوند ہے کیونکہ عورت کی عشرت اس سے متعلق ہوتی ہے اور وہی اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہوتا ہے۔ اگر اسے اپنے عموم پر رکھا جائے تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جس سے عورت کا میل جول رہتا ہے، جیسے باپ، بھائی وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جنس کسی کا احسان نہیں مانتی، بلکہ جہاں کوئی بات خلاف طبع سامنے آتی ہے تو تمام کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اسی ناسپاسی کی وجہ سے جہنم کا زیادہ حصہ ان سے بھرا ہوا دکھایا گیا۔ شرح الکرمانی: کفر کی مندرجہ ذیل 4 اقسام ہیں۔ اگر کسی نے ان میں سے ایک کا بھی ارتکاب کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ نمبر 1، کفر انکار، دل اور زبان سے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے اور توحید کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ نمبر 2، کفر جحود، دل سے حقیقت کو پہچان لے لیکن زبان سے اس کا معترف نہ ہو، جیسا کہ ابلیس لائن نے کیا تھا۔ نمبر 3، کفر عناد، دل اور زبان سے حقیقت توحید کا معترف ہو لیکن اسے قبول نہ کرے، جیسا کہ خواجہ ابو طالب نے کیا۔ نمبر 4، کفر نفاق، زبان سے اعتراف کرے اور اس کے مطابق احکام بھی بجا لائے لیکن دل میں اس سے نفرت ہو، جیسا کہ منافقین کا کفر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 4 اقسام کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جس کا نام کفر الحقوق ہے، جس کے اس بات کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے اور جس کا مرتکب دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کفران نعمت سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز ایمان پر انسانی اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔ عورتوں کو اسی بنا پر ناقصات الدین کہا گیا ہے۔ شرح الکرمانی: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب اور آئندہ چند ابواب سے ایمانیات کو مزید منقح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح کفر کے مراتب ہیں اسی طرح ایمان میں فرق مراتب ہے۔ ایمان کا ایک ایسا درجہ بھی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، اور اگر وہ موجود ہو تو خلود فی النار کے لیے سد راہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مراتب کفر میں ایک ایسا درجہ ہے کہ معاذ اللہ اگر وہ انسان میں آ جائے تو دخول جنت اس کے لیے شجر ممنوعہ بن جاتا ہے، اور اس حالت میں مرنا خلود فی النار کا باعث بنتا ہے۔ اس سے یہ بات بصراحت معلوم ہوئی کہ معاصی ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں اور طاعت سے ایمان کی نشو و نما ہوتی ہے۔